میں 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ عادل صاحب ہمارے کلاس ٹیچر تھے، وہ ہمیں انگلش پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے پڑھانے کا انداز اس قدر عمدہ تھا کہ ہر طالب علم کے ذہن میں سبق بیٹھ جاتا تھا اور پھر نہیں بھولتا تھا۔ میں سر عادل سے ٹیوشن پڑھنے ان کے گھر جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ ان کی بیگم مجھے بیٹی کہتی تھی۔ ان کے گھر میں ایک فرد کی طرح تھی۔ عادل صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام ماریہ تھا جو ان دنوں 17 برس کی تھی اور دوسری رابعہ جس کی عمر 13 برس تھی۔ سب ماریہ کو زیادہ پیار کرتے تھے، وہ بڑی تھی اور سب کو لاڈلی تھی۔ یہ سچ ہے کہ زیادہ لاڈ پیار سے بچے بگڑ جاتے ہیں اور ضدی ہو جاتے ہیں۔ ماریہ کے بارے میں یہ بات درست ثابت ہوئی کہ پیار کی وجہ سے ضدی ہو گئی۔ رابعہ ایسی نہ تھی، وہ اپنی بڑی بہن سے بالکل مختلف، سیدھی سادی بولی بالی بچی تھی۔ ماریہ اس کا مذاق اڑاتی اور اس کو بیوقوف کہتی کہ جس کا رابعہ کو دکھ ہوتا ہے وہ اپنی امی کے آگے چھپ جاتی ہے۔ تب ماں اس کو سمجھاتی ہے، پیار کرتی ہے، تسلی دیتی ہے کہ بیٹی تم اپنی باجی کی بات دل پر نہ لیا کرو، وہ بڑی ہے اس لیے تم کو ایسا کہہ دیتی ہے، تم اس کی سہیلیوں کے بیچ بیٹھا ہی مت کرو۔ ماریہ گھر کا کام بالکل نہ کرتی تھی، وہ مہمانوں کی توازت سے کتراتی ہو، یہ سب رابعہ کی ذمہ داری تھی۔ وہ تو ہمہ وقت اپنی سہیلیوں میں مگن رہتی تھی، خاص طور پر اس کی سہیلیاں اکثر ماریہ کے پاس آتیں۔ وہ کافی ماڈرن قسم کی تھیں اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ لڑکی بڑوں کو بھی خطرہ میں لاتی تھی، بڑوں کی بھی عزت نہ کرتی تھی۔ تاہم ماریہ سے اس کی گاڑی چھنتی تھی، ماریہ کی گاڑی اس سے لے لیتی اور دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی جو اب سب کو کھٹکنے لگی تھی۔ ہما کے چچا مستقل امریکہ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یوں وہ امریکہ ہو آئی تھی۔ وہ وہاں کی باتیں مزے لے کر ماریہ کو بتاتی، جس کی وجہ سے اس کے دل میں بھی امریکہ جانے کا شوق پیدا ہوا۔ لیکن یہ ممکن نہ تھا کیونکہ ماریہ کا کوئی رشتہ دار امریکہ میں نہیں تھا۔ ہما کے چچا اپنے بھائی سے بضد تھے کہ تم امریکہ آ کر میرے ساتھ بزنس کرو، مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے۔ ہما جب یہ بات ماریہ کو بتاتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ سوچتی کہ ہما چلی جائے گی تو میں کتنی اداس ہو جاؤں گی، پھر میرا دل نہیں لگے گا۔ اس کو ہما سے محبت تھی۔ تب وہ دعا کرتی تھی کہ خدا کرے یا تو ہما نہ جا سکے یا میں بھی امریکہ چلی جاؤں۔ وہ پھر دن بھی آ گیا جب ہما اپنے والدین کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئی۔ جب وہ آخری بار ملنے آئی تو ماریہ اس کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود کو کافی تنہا محسوس کرنے لگی۔ دوسری سہیلیوں سے اس کا دل وقتی طور پر بہل جاتا، لیکن اصل محبت اس کو ہما سے ہی تھی۔ ایک دن ماریہ کو ہما کا خط موصول ہوا، جس میں خیریت کے علاوہ اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ تم لوگ بھی امریکہ شفٹ ہو جاؤ، اپنے ابو سے بات کرنا۔ اگر آپ لوگ ادھر شفٹ ہو جائیں گے تو میرے چچا آپ کی مدد کریں گے کیونکہ ان کا یہاں کافی بڑا بزنس ہے۔ ماریہ نے خط سر عادل کو پڑھوایا تو وہ بولے، بیٹی فی الحال تو ہمارے لیے ایسا ممکن نہیں، میں بعد میں اس بارے میں سوچوں گا۔ ماریہ کا دل بوجھ گیا۔ اس نے اپنی سہیلی کو خط لکھا کہ مجھے لگتا ہے ابو اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے۔ ہاں، اگر تمہارے ابو اور چاچا میرے ابو کو خط لکھیں تو شاید وہ مان جائیں۔ ہما بھی دل سے چاہتی تھی کہ ماریہ بھی اس کے گھر والے امریکہ آ جائیں تاکہ ہم دوستیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ میری سہیلی اور اس کے والد امریکہ آنا چاہتے ہیں، آپ ان کے یہاں آنے میں مدد کریں۔ ہما کے والد سر عادل کو جانتے تھے، بلکہ ان کا بڑا بھائی ان سے پڑھ چکا تھا۔ وہ سر عادل کی دل سے عزت کرتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ماریہ اور ہما آپس میں سہیلیاں ہیں، اس لیے ہما کے اصرار پر اس کے والد نے اپنے بھائی سے بات کی۔ انہوں نے لوگوں کو امریکہ بلوانے کی حامی بھر لی۔ وحید صاحب نے تبھی عادل صاحب کو خط لکھ دیا کہ آپ لوگ اگر شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہم جو ممکن مدد ہو سکے آپ کی کریں گے۔ وہ لوگ کیا کرنا ہوگا؟ ماریہ نے خط اپنے والد کو دیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اب اس کے ابو مان جائیں گے، سفر باندھ لیں گے۔ خط پڑھ کر عادل صاحب نے بیٹی کو سمجھایا کہ میں یہاں سرکاری کالج میں پڑھا رہا ہوں، میری عزت ہے، اچھا خاصا کما بھی لیتا ہوں، اپنا مکان ہے، کافی جائیداد ہے، مجھے اپنے مالک میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ملک میں پتہ نہیں وہاں کیا حالات درپیش ہوں گے، ہم یہاں ٹھیک ہیں۔ لیکن لاڈلی بیٹی کو باپ کا جواب پسند نہ آیا۔ وہ تو نئی دنیا دیکھنے کے خواب دیکھتی رہی۔ ماریہ اس غم میں گھلنے لگی۔ اس نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا۔ امریکہ اس کے خوابوں میں
بس گیا تھا۔ امریکہ جانے کی دھن ایسی تھی کہ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ ماں باپ، بہن بھائی، ہر کسی سے وہ امریکہ جانے کا ذکر بڑی حسرت سے کرتی تھی۔ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ سر عادل کو تشویش لاحق ہو گئی کہ کہیں ان کی بیٹی پاگل نہ ہو جائے۔ ان دنوں ماریہ کی عجیب حالت تھی۔ جب وہ دیکھا ہما کو خط لکھ رہی تھی، ہما کے بھی جواب آتے اور ساتھ ہی امریکہ کی تصویر ہوتی، خوبصورت گھر اور بڑے بڑے مقامات کی تصویریں اتنی حسین ہوتی تھی کہ دیکھ کر جی چاہتا تھا اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں۔ ان تصویروں نے اس کو اور زیادہ پاگل کر دیا تھا۔ جب بیٹی کی ایسی حالت دیکھی تو سر عادل سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ انہی دنوں ان کے گھر ایک رشتہ دار آیا۔ انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو عادل صاحب سے کہا، آپ کیوں نہیں ماریہ کو اکیلے امریکہ بھجوا دیں؟ یہ وہاں جا کر پڑھ بھی لے گی اور اس کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ عادل صاحب نے کہا، میں بیٹی کو اکیلے پردیس بھیجنے کا قائل نہیں ہوں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اپنی کل جائیداد فروخت کر کے سرمایہ اکٹھا کروں اور وہیں شفٹ ہو جاؤں۔ رشتہ دار بولے، ہاں میاں ایسا ہی کر لو، بھلا یہاں رکھا ہی کیا ہے؟ امریکہ میں زندگی خوشگوار پرکشش۔ کافی دنوں تک سر عادل کے گھر میں یہی پریشانی پرجمان رہی۔ آخرکار وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بچوں کے امتحانات ختم ہوئے، بعد میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور اپنی کل جائیداد فروخت کر کے پیسہ اکٹھا کر لیا۔ 8 ماہ اس کی ساری کارروائی میں لگ گئے۔ پھر ان کی درخواست منظور ہو گئی کیونکہ وہ کافی سرمایہ لے جا رہے تھے۔ یوں ان کو وہاں کی سکونت مل گئی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ چلے گئے۔ ماریہ کی تو خوشی کی انتہا ہی نہ تھی۔ وہ اتنی خوش تھی، لگتا تھا کہ اس نے دنیا میں ہی جنت پا لی ہے۔ امریکہ پہنچ کر یہ لوگ کچھ روز ہما کے گھر ٹھہرے، پھر ان کی وساطت سے اپنا فلیٹ خرید لیا۔ پروفیسر صاحب نے ایک ہوٹل میں جاب کر لی۔ یوں ان کا وقت وہاں کبھی نرم اور کبھی گرم رہنے لگا۔ امریکہ ایک بہت مہنگا ملک تھا اور ایک آدمی کی کمائی سے سارا کنبے کا بوجھ اٹھانا مشکل تھا، لہٰذا اب گھر کے دوسرے فرد نے بھی کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ماریہ اور اس کی ماں نے چھوٹی موٹی نوکریاں تلاش کر لیں اور گھر کی آمدنی میں معقول اضافہ ہونے لگا۔ انسان جہاں رہتا ہے وہاں کے لوگ، عادات، رہن سہن، اثر ضرور قبول ہوتا ہے۔ خاص طور پر نئی نسل تو بہت جلد رنگنے لگتی ہے۔ یہی حال ماریہ کا ہوا۔ وطن میں کچھ حدود تھیں جن کی پابندی لازمی تھی۔ یہاں آزادی کا راج تھا۔ اس نے نئے دوست بنا لیے اور کچھ ہی دنوں میں مغرب کی ہواؤں نے اس کی پوری طرح اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ دیر سے گھر آنے کا اس معمول بن گیا۔ مغربی ممالک میں لڑکے لڑکیوں کی دوستی پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، تاہم عادل صاحب اور ان کی بیوی مشرقی والدین تھے اور ان کو اپنی جوان بیٹی کی غیر لڑکوں سے دوستی پر اعتراض تھا۔ اس بات پر ماں باپ اور بیٹی میں تو میں چلتی ہی رہتی تھی۔ ماریہ ضدی تو پہلے سے تھی، یہاں آ کر منہ زور بھی ہو گئی تھی۔ اس کے والدین کی روک ٹوک اس کی حد کھلنے لگی تھی۔ وہ ان سے جھگڑ پڑتی تھی، جس پر سر عادل شدید غصہ کرنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کی بیٹی اس قدر احسان فراموش نکلے گی، تو وہ اس کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گئے، ورنہ امریکہ آنے میں خود ان کے لیے کوئی کوشش نہ تھی۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ماریہ اور زیادہ ان کا خیال کرے گی۔ یہ قربانی انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دی تھی۔ والدین کی قربانیوں کا صلہ کم ہی ملتا ہے۔ اکثر اولاد اپنی خوشیوں کی خاطر والدین کو نظر انداز کر دیا کرتی ہیں اور ان کی قربانیاں بھلا دیتی ہیں۔ ماریہ بھی ان اولادوں میں سے ایک اولاد تھی۔ اس نے صرف کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھ پر پابندیاں لگانی ہیں اور روک ٹوک جاری رکھنی ہے تو میں آپ کا گھر ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور اپنے کسی دوست کے گھر جا کر رہوں گی۔ یہ دھمکیاں سن کر ماں باپ خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایسا ملک ہے جہاں جوان اولاد بوڑھے والدین کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ ایک دن ماریہ کا دوست اس کو ہوٹل لے گیا جہاں سر عادل ملازم تھے۔ ڈنر کے بعد انہوں نے ڈانس شروع کر دیا۔ عادل صاحب کی نظر ماریہ پر پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہوئے۔ انہوں نے ہوٹل میں ہی بیٹی کو پکڑ لیا اور اس کو گھر لے جانے کی کوشش کی۔ وہ نہ مانی تو باپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تب بھی وہ زور زور سے رونے لگی۔ یہ تماشا دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل کے ایک ملازم نے پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس وہاں آئی تو ماریہ رو رہی تھی۔ اس نے پولیس والے سے یہی کہا کہ میرا باپ مجھے قتل کر دے گا، اب میں گھر نہیں جاؤں گی۔ پولیس عادل صاحب کو پولیس اسٹیشن لے آئی۔ ماریہ نے اپنے والد کے خلاف رپورٹ لکھوا دی، جس کی وجہ سے پولیس نے عادل صاحب کو گرفتار کر لیا اور جیل میں بند کر دیا۔ اس وقت ماریہ کی عمر 18 سال تھی، زیادہ ہو چکی تھی۔ امریکہ میں کوئی ماں باپ اپنی اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ورنہ ایسی اولاد کے خلاف والدین کے خلاف کارروائی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ سمجھانے پر ماریہ نے اپنے ماں باپ کے خلاف شکایت واپس لے لی اور وہ لوگ سر عادل کو واپس ان کے فلیٹ میں لے آئے۔ عادل صاحب ایک مشرقی معاشرے کے پردہ اور ایک غیرت مند باپ تھا اور ان کو بہت غصہ آیا، مگر وہ حالات سے مجبور تھا۔ اگر بیٹی کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرتے تو وہ ان کے لیے قانون
طور پر قابل گرفت ہوتی، تبھی خاموش رہے، مگر اندر ہی اندر ان کا دل خوف ہوتا رہا۔ انہوں نے اس دن یہ فیصلہ کر لیا تھا اپنی دوسری بیٹی رابعہ کو بچانے کے لیے واپس اپنے وطن لوٹ جائیں گے۔ انہوں نے اسی دن سے واپسی کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا اور 6 ماہ بعد اس لائق ہو گئے کہ وطن لوٹ سکیں۔ انہوں نے اپنے ارادے سے ماریا کو بھی آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ تم بھی ساتھ چلو گی، تو اس نے کہا آپ لوگ جاتے ہیں تو جائیں، بے شک چلی جائیں، میں ہرگز نہیں جاؤں گی، البتہ اس باب سے اپنی قانونی حصہ بھی طلب کر لوں گی۔ اور کہا مجھے میرا حق چاہیے تو میں عدالت چلی جاؤں گی۔ باپ نے رو کر کہا اے بدبخت بیٹی، تو بھول گئی ہے کہ ہمارے وطن میں باپ اپنی اوقات کے مطابق اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے، اور میں یہ فلیٹ تو کیا تجھ کو اپنی زندگی بھی دے سکتا ہوں، مگر تو نے تو میرا دل ہی چور چور کر دیا۔ ماریا چھوڑ کر پاکستان آ گئی اور جو کچھ رقم لائے تھے اسے ایک چھوٹا سا مکان خرید کر ٹیوشن سینٹر کھول لیا تاکہ یہاں عزت سے گزر بسر کر سکیں۔ ایک دن اچانک ابو کی ملاقات بازار میں سر عادل سے ہو گئی۔ اسے مل کر میرے والد صاحب کو بہت خوشی ہوئی۔ دونوں پرانی جان پہچان کے مالک تھے، تو انہوں نے ابو کو تمام واقعات سنایا۔ اپنی آبیتی سنا کر وہ رو پڑے اور والد صاحب نے ان کو تسلی دی اور کہا آپ ماریا کے حق میں دعا کریں، خدا اس کو سیدھے راستے پر لے آئے۔ آپ کے پاس علم ہے، اللہ نے آپ کو ایک ایسا ہتھیار دیا ہے، راستہ ہے کہ آپ کبھی خاموشی حالات کی جنگ نہیں ہار سکتے۔ ٹیوشن سینٹر دیکھتے ہی دیکھتے طالب علموں نے بھر گیا۔ ایک بار پھر ہمیں اپنے قابل احترام کے استاد کے پاس پڑھنے کا موقع مل گیا۔ میں اور میرا بھائی بے حد خوش تھا۔ عادل صاحب بھی پہلے کی طرح پیار اور تجمی سے ہمیں پڑھا رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر وہ جیسی خوشی وہ اطمینان نہیں تھا، وہ اکثر بجھے بجھے رہتے تھے۔ ماریا کی فکر میں ان لوگوں نے اپنی پیاری بچی کی جدائی میں ایسے گزارے کیے، نہ تو اس کی طرف سے کوئی خبر آئی، نہ ہی اس کی آواز سن پائی۔ تو نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے اور اللہ پاک سے کہ ماریا کو کوئی خبر آ جائے، اچھی یا بری کوئی خبر تو ملے۔ قبولیت کی گھڑی تھی کہ ماریا کی خبر آ گئی، مگر اچھی نہیں بلکہ بری خبر۔ ایک دن اچانک امریکہ سے ٹیلی فون آیا جو ہما نے کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ آنٹی ماریا کو کسی نے اس کے فلیٹ کے نیچے قتل کر دیا ہے، کل رات کے فلائٹ سے اس کی میت پاکستان آ رہی ہے، آپ لوگوں کا قانونی کارروائی کے لیے یہاں آنا ہوگا۔ سر عادل ہوتے ہوئے ابو کے پاس آئے۔ ابو نے ان کو تسلی دی اور کہا جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، آپ کی بیٹی آخر قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر ابو نے 4 سال ہو چکے تھے مگر اب تک وہ خوشیوں کا بھرا ہوا گھر نہیں بھولی۔ جب وہ اب بھی امریکہ نہیں گئے تھے تو ان کا مکان بچوں کے چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ وہ خود بھی کتنے خوش رہا کرتے تھے۔ عادل صاحب نے آنکھوں میں کبھی آنسو جھلسائے نہیں۔ شکر کہ رابعہ اچھی لڑکی نکلی، بلکہ وہ تو پہلے سے اچھی تھی کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ وہ میڈیکل کے آخری سال میں تھی اور وہی ان کے امیدوں کا واحد مرکز تھی۔ خدا رابعہ جیسی بیٹیاں سب کو دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ٹیونڈ، اسٹے بلیسڈ۔